اس وقت پچھلے 12 گھنٹے میں پہلی بار جھنجھلائی۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں مہر؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم پر صوبیہ کا اثر ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو تم؟ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو تم؟ تم کو احساس ہے امی اور بابا کو پتہ چلے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ فون پر، تو وہ خود سوچو کیا عزت رہے گی ان کی نظر میں تمہاری اور خود تمہاری نظروں میں تمہاری۔ مجھے پچھلے 12 گھنٹوں میں پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں واقعی حماقت کر رہی تھی۔ میں نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کے بعد تم دوبارہ مجھے کبھی فون مت کرنا، میں نے دوسرے دن اس کا فون ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ کل تو تم نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا تھا اور آج یکدم اتنی بے رخی۔ مجھے اس کی بات پر بے اختیار غصہ آیا۔ میری امی آ گئی تھیں، اس لیے مجھے یوں ظاہر کرنا پڑا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوں۔ انہی کے کہنے پر خدا حافظ کہا میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلو کسی کے کہنے پر تو دوست مانا، مگر دوست مانا تو صحیح۔ میں نے دوست مانا نہیں، دوست ظاہر کیا ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ بحث کر رہا تھا۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم مجھے دوست مت مانو، صرف دوست ظاہر کر دیا کرو، اس نے بے حد اطمینان سے کہا۔ کیوں ظاہر کروں میں ناراض ہوئی۔ کیونکہ تم ایک بار ظاہر کر چکی ہو۔ تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو۔ تم شاید ثابت قدم کہنا چاہتی ہو۔ اپنی ڈھٹائی کو ثابت قدمی کہو گے تم؟ میں نہیں، دنیا کہتی ہے۔ مجنوں سے رانجھے تک ہر عاشق ڈھیٹ ہوتا ہے، یا مہذب لفظوں میں ثابت قدم۔ عاشق؟ میں چونکی۔ ہاں، محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ میں اپنے اس سوال کے لیے ساری رات پچھتائی تھی۔ تم سے۔ فون کا ریسیور بے اختیار میرے ہاتھ سے گرا۔ وہ مجھ سے کیا تعلق قائم کر رہا تھا؟ میں ابھی 2 دن پہلے ہی تو فون پر صوبیہ سے کہہ رہی تھی، لڑکے پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کی خوبیاں گنواتے ہیں، پھر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر آپ کو تحائف دیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں اور پھر آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیدھا سیدھا اظہار محبت کر دے تو؟ اس بار اس کے کسی نئے بوائے فرینڈ نے یہی کیا تھا، اور وہ مصر تھی کہ بالآخر اسے اپنا رائٹ مل گیا ہے۔ تو تم اس سیکوینس کو الٹا کر لو۔ صوبیہ نے دانت کھچکھچا کر فون پٹکا تھا، اور اب وہ تعریف سے سیدھا اظہار محبت پر آیا تھا۔ اس نے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ امپاسبل! یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے محبت ہو؟ میں سرد کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ بہت دیر ریسیور گود میں لیے گنگ بیٹھی رہی۔ اور بھلا کیوں ہوگی محبت؟ میں اگلا 1 گھنٹہ وہیں بیٹھے اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرتی رہی۔ اس رات میں نے تہجد کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس کی آواز مسلسل میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ محبت، محبت، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک جملہ تھا جو میرے وجود کو بھنور بنائے ہوئے تھا۔ آخر یہ ممکن ہی کیسے تھا کہ، اور اس کے بعد آنے والے جملے کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور کسی کو اس سوال کے جواب کی تلاش بھی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی یہ سوال کرتا ہی نہیں۔ ہر ایک کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ صرف میں تھی جو ایک اعتراف کو سوال بنائے بیٹھی تھی۔ کسی نے میرے پورے وجود کو جیسے محبت کی میخوں سے ٹھونک دیا تھا، اور میں زندگی میں پہلی بار دربار دل میں داخل ہو رہی تھی، اور وہاں دل اپنے تخت پر بڑے تنفر اور تمکنت کے ساتھ براجمان تھا۔ عجیب غرور تھا اس کے وجود میں اس کے دربار میں ہر کوئی گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ صرف میں تھی جو اپنے پیروں پر چلتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ شاید کبھی وہ سب بھی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے وہاں آئے ہوں گے۔ صرف میں تھی جو اپنے پیروں پر وہاں کھڑی تھی۔ شاید وہ سب بھی وہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، اور صرف میں تھی جو وہاں تخت پر بیٹھے دل کے سامنے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، اور دل اس کے ہونٹوں پر عجب مسکراہٹ تھی۔ شاید وہاں آنے والا ہر کوئی پہلے یوں ہی دیکھتا ہوگا، تنی گردن، اٹھی ٹھوڑی، سیدھے کندھے، تخت کے پار ہتھوں پر پھیلے بازو۔ وہ اپنے دربار میں بادشاہ تھا، وہ دربار دل تھا، اور میں آخر وہاں کیوں آئی تھی یا لائی گئی تھی؟ نام مہر سمیع، عمر 20 سال، جنس عورت، محبت اندھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ کیا حد جاری کر رہا تھا مجھ پر؟ محبت اندھی؟ تو میں اندھی محبت کا شکار ہوئی تھی، کسی نے کہا لگایا۔ میں نے گردن موڑ کر تخت کو دیکھا۔ مہر سمیع، بلائنڈ لو، اس دربار کا حکمران مجھے دیکھتے ہوئے پسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پیور اینڈ بلائنڈ لو، میں اسے رکھنا چاہوں گا۔
اس نے تالی بجائی، کسی نے میرے وجود کو زنجیروں سے جکڑا، پھر میں اوندھے منہ فرش پر گری۔ کیا ہوا مہر؟ کچھ نہیں۔ چپ کیوں ہو اتنی؟ ایسے ہی ساری رات جاگتی رہی ہو کیا؟ نہیں، پھر آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ ہاں، کیا رات کو جاگتی رہی ہو؟ کیوں؟ سر میں درد تھا تو کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ کس لیے؟ سر درد کے لیے۔ ہاں لی تھی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ کس کو؟ تم کو؟ مہر اور کس کو؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں، تم کیا جواب دے رہی ہو؟ صوبیہ بالآخر چلا اٹھی تھی۔ میں نے بیچارگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں واقعی بالکل غائب دماغ تھی۔ صبح سے کالج آنے کے باوجود ہر کلاس چھوڑ رہی تھی، اور اب جب صوبیہ آ کر پاس بیٹھ گئی تھی تو مجھے اس سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ میں اس وقت وہاں تنہائی چاہتی تھی۔ تم آخر ہو کہاں؟ صوبیہ نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کہاں تھی؟ مہر سمی